بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کے بارے میں چند باتیں پیش کی گئی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا اگلا درس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ شہادت کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اور بھی دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ احد پہاڑ کے اوپر موجود تھے، اور پہاڑ کانپنے لگا، لرزنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ اے احد اپنی جگہ پر برقرار رہ، ابھی تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نبی تھے، صدیق ابو بکر صدیق، اور دو شہید کون تھے؟ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں ہی شہادت کی موت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور مدینے کے اندر مجھے موت نصیب فرما۔ صحابہ اکرام تعجب کرتے کہ امیر المؤمنین یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں، یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ مدینے کے اندر وفات ہو اور وہ بھی شہادت کی وفات ہو؟ کیونکہ ان کے زمانے میں مدینہ صرف اور صرف مسلمانوں کا مسکن تھا، غیر مسلمین کا داخلہ منع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے اندر یہ خواہش ظاہر کی تھی لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عنقریب یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دوں گا، اور صرف جزیرۃ العرب کے اندر مسلمانوں کو ہی باقی رکھوں گا۔ لیکن بالفعل اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ خواہش اللہ کے رسول کی پوری نہیں ہو سکی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس معاملے میں بڑی سختی دکھائی، اور خیبر کے اندر جو یہود تھے ان سب کو جلا وطن کیا کہ جزیرۃ العرب میں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔
مدینے کے اندر کوئی غیر مسلم رہے یہ ناممکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینے کے اندر موت نصیب فرما۔ تو صحابہ اکرام تعجب کرتے تھے کہ مدینے کے اندر صرف مسلمان رہتے ہیں، یہاں کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی جنگ ہوگی، کوئی جہاد ہوگا جس میں کسی کو شہادت کی موت نصیب ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے کے اندر وفات ہو اور شہادت کی وفات ہو؟ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کسی کے لیے اسباب اور وسائل پیدا کرنا چاہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے اسباب اور وسائل مہیا کر دے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی، اور لوگوں نے دیکھا بھی کہ مدینے کے اندر ہی وفات ہوئی اور شہادت کی موت نصیب ہوئی، بلکہ محراب رسول کے اندر مصلی رسول میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران نماز شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر تفصیل کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ بالکل صحیح سند سے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی تمام احادیث پر علماء امت کا اجماع ہے کہ تمام کی تمام صحیح ترین حدیثیں ہیں، صرف صحیح ترین نہیں بلکہ صحت کے اعلیٰ معیار پر یہ حدیث فائز ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے۔ بابو قصۃ البیعہ والاتفاق علی عثمان بن عفان وفیہ مقتل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے باب و فضائل الصحابہ کے، کتاب و فضائل الصحابہ کے اندر۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ عمرو بن میمون رحمہ اللہ کے طریق سے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس قصے کو معدان ابن ابی طلحہ رحمہ اللہ کے طریق سے صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے۔ دوسرے بے شمار محدثین اور مؤرخین نے اس قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ چونکہ سب سے صحیح روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، تمام کتب حدیث سے اور تاریخ کی کتابوں سے جو قصہ سامنے آتا ہے کہ کیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ قصہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ عمرو بن میمون رحمہ اللہ کی روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، فجر کی نماز کا وقت تھا اور خود میں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے والوں میں سے تھا، لیکن پہلی صف میں موجود نہیں تھا، دوسری صف میں تھا۔ میرے درمیان اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کیوں پہلی صف میں موجود نہیں تھا یہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہیبت والے تھے، ان کی شخصیت رعب و دبدبہ والی تھی، اور جب تک صف کو اچھی طریقے سے سیدھی نہ کر لیتے نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، جماعت قائم نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کوئی اگر صف سے آگے پیچھے ہوتا تو درے سے مارتے بھی، بڑے سخت تھے اس معاملے میں۔ صف سیدھی ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی نماز شروع ہوگی۔ ان کی ہیبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر پہلی صف میں نہیں تھا، دوسری صف میں تھا۔ ان کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے تھے پہلی صف میں، اور میں ان کے پیچھے دوسری صف میں تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے چہیتے تھے، انتہائی محبوب تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، بلکہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ ان کے علم کی وجہ سے۔ انتہائی ذہین و فطین،
قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر. اس وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ بدری صحابہ کے ساتھ جب کسی خاص میٹنگ میں شریک ہوتے، اس موقع پر بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے آتے. ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام نے آپس میں کانافوسی کی کہ پتہ نہیں امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا، اس چھوٹے سے بچے کو کبار صحابہ کے ساتھ جب میٹنگ ہوتی ہے تب بھی حاضر کر دیتے ہیں، عام اوقات میں الگ بات ہے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو انہوں نے جان بوجھ کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور ان صحابہ اکرام کو، کبار صحابہ کو طلب کیا اور ان سے سورۃ النصر کی تفسیر پوچھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ایک ایک کر کے تمام صحابہ سے پوچھا کہ اس کی تفسیر آپ کیا سمجھتے ہیں، بتائیں. جو ظاہری معنی تھا اس سورت کا سب نے بیان کیا. آخر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹے آپ بتائیں، کیا آپ بھی وہی معنی سمجھ رہے ہیں جو ان لوگوں نے بیان کیا یا کوئی الگ معنی آپ کی نظر میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ معنی نہیں سمجھ رہا ہوں جو ان لوگوں نے بیان کیا ہے. اس سورے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے. انتہائی باریک نظر تھی. بظاہر اس سورے کو 10 مرتبہ پڑھے کہیں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کے رسول کی وفات کی کوئی خبر ہے. لیکن عبداللہ بن عباس کی نظر اتنی گہری تھی، انہوں نے اس سورے سے استدلال کیا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی وہی معنی سمجھتا ہوں جو آپ نے بیان کیا. اس سورے کے اندر اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دی گئی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بہت زیادہ بڑے نہ ہونے کے باوجود امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی عمر میں چھوٹا بھی ہو لیکن علم میں بڑا ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لِيَلِيَنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. امام کے پیچھے فوراً کھڑے ہونے کے لیے ہر ایک کو شریعت نے جگہ نہیں دی ہے. یہ جگہ خاص ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص ہمیشہ کیوں کہیں کھڑا رہتے ہیں. اگر وہ علم و فضل کے اندر اونچا مقام رکھتے ہیں تو ان کی جگہ امام کے جسٹ پیچھے ہے. ہر کوئی اس جگہ پر نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس جگہ پر میرے جسٹ پیچھے کون کھڑے ہوں گے؟ اولو الاحلام والنہی، جو عقل مند ہیں، علم و فضل والے ہیں، وہ لوگ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کسی بھی وقت امام کو پیچھے سے لقمے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تنبیہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نماز جاری رکھ سکے اور کسی کو اپنی جگہ پر امامت کے لیے کھڑے کرنے کی ضرورت پڑے. اب اگر کوئی ایسا شخص پیچھے کھڑا ہوا جو غافل رہتا ہے، نماز کے مسائل کے بارے میں علم نہیں رکھتا، قرآن صحیح سے تلاوت نہیں کر سکتا، ضرورت پڑ جائے تو نہ امام کو لقمہ دے سکتا ہے اور نہ نماز کے اندر کوئی خلل ہو تو اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اور نہ بوقت ضرورت امام کی جگہ پر جا کر نیابت کر سکتا ہے. تو یہ جگہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بہت زیادہ بڑے نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں پر کھڑے ہوتے تھے اور صحابہ کرام نہ اعتراض کرتے نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کبھی ٹوکا. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے پیچھے. تو یہ واقعہ فجر کی نماز میں پیش آیا تھا. قاتل کون تھا؟ ابو لؤلؤہ فیروز نام کا ایک مجوسی شخص. مدینے میں کیا کر رہا تھا وہ؟ ابھی ہم نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے، کسی بھی غیر مسلم کو مدینے میں انٹری کی اجازت نہیں ہے. تو یہ شخص کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ تو مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا. تو اس کو مدینے میں انٹری کیسے مل گئی؟ اس کو انٹری ملی تھی اس کے آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کی وجہ سے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہتے تھے. انتہائی جلیل القدر صحابی رسول ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رہتے تھے کوفہ میں اور ان کا یہ بڑھئی تھا.
ابو لؤلؤہ فیروز نام کا یہ مجوسی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھئی تھا اور بڑا ماہر تھا اپنے فن میں، انتہائی ماہر۔ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور بڑی گزارش کی کہ میرا یہ جو غلام ہے یہ بڑا ماہر ہے اپنے کام میں، بڑھئی کا کام اچھی طریقے سے جانتا ہے، اسے مدینے میں داخلے کی اجازت دی جائے، وہاں پر مسلمانوں کو اپنے ہنر سے اپنے کام سے فائدہ پہنچائے گا اور مجھے بھی کچھ مالی طور پر اس سے منافع مل جائے گا، گزر بسر یہاں سے میری ہو جائے گی۔ چنانچہ اس جلیل القدر صحابی کی درخواست کو بلکہ اصرار کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر انداز نہیں کر سکے اور اس مجوسی کو خصوصی اجازت دی مدینے میں داخلے کی۔ اس سے کیا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ مدینے کے اندر اصل یہ ہے کسی غیر مسلم کو داخلہ نہیں دیا جائے گا، خصوصاً کسی کو شہریت نہیں دی جائے گی، نیشنلٹی نہیں دی جائے گی، مستقل طور پر رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ البتہ عارضی طور پر، وقتی طور پر اگر مسلمانوں کی مصلحت ہو تو حاکم وقت خصوصی اجازت دے سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں جو سب سے زیادہ سخت تھے پوری اسلامی تاریخ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے، اس کے باوجود خود انہوں نے ابو لؤلؤہ فیروز مجوسی کو اجازت دی تھی۔ لہذا اگر دوسرے حکام المسلمین مدینے میں کسی غیر مسلم کے داخلے کو اجازت دیتے ہیں تو اس پر نکیر بنتی نہیں ہے، اعتراض بنتا نہیں ہے، شرعی طور پر جائز ہے۔ اگر حاکم وقت چاہے تو اجازت کسی کو دے سکتے ہیں۔ البتہ مکہ کے اندر حرم شریف میں کسی غیر مسلم کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مکے کا معاملہ الگ ہے، مدینے کا معاملہ اس مسئلے میں الگ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجوسی کو خصوصی اجازت دی جس بنا پر یہ مدینے میں موجود تھا، اپنا کام کر رہا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یومیہ 4 درہم کا چارج لگایا تھا کہ روزانہ تم جو کچھ کماؤ گے تمہارا اپنا رہے گا، 4 درہم مجھے دے دیا کرنا روزانہ۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مالک اگر کسی سے اس طرح ایگریمنٹ کر لے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ جتنا تم کماؤ گے تمہارا اپنا ہے، اس میں مجھے کوئی دخل اندازی نہیں دینی، بس مجھے اتنا مبلغ روزانہ چاہیے۔ تو اس طریقے سے ایگریمنٹ جائز ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ 4 درہم روزانہ مجھے دے دیا کرنا، یہ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا معاملہ یہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دروازہ تھا جس میں کچھ کام کی ضرورت تھی۔ اس بڑھے کو بلایا اپنے گھر میں اس دروازے کے کام کے لیے، آیا اور اپنے مالک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ میرے جو مالک ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، چارج بہت زیادہ لگاتے ہیں۔ پوچھا کتنا؟ کہا کہ روزانہ 4 درہم۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جتنا تم کماتے ہو اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جتنا تم کماتے ہو اس حساب سے 4 درہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، اسے ظلم نہ کہو اور اس پر صبر کرو، اپنا کام جاری رکھو۔ تو اس سے سخت ناراض ہو گیا، یہیں سے اپنے دل کے اندر دشمنی پال لی کہ امیر المؤمنین کو مجھے قتل کرنا ہے۔ یہیں سے شروعات ہوئی اس کے دل میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض یہیں سے داخل ہوا۔ چنانچہ جا کر لوگوں کے درمیان کہا کہ ان کے عدل و انصاف کا بڑا چرچا ہے اور حقیقت میں عدل و انصاف کرتے بھی ہیں، اس نے اقرار بھی کیا، لیکن میرے معاملے میں انہوں نے انصاف نہیں کیا، میرے ساتھ ظلم کیا۔ مسند ابو یعلا کے اندر جو روایت آئی ہے اس میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہہ تو دیا کہ صبر کرو، یہ ٹیکس بہت زیادہ نہیں ہے، یہ چارج بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت میں تھا کہ میں خصوصی طور پر مغیرہ بن شعبہ سے بات کروں گا اور
اس چارج کو کم کرنے کے لیے درخواست کروں گا کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ اس میں تخفیف کر دیں. مسند ابو یعلا کی روایت میں یہ چیز صراحت کے ساتھ موجود ہے. اس کے سامنے تو ظاہر نہیں کیا، لیکن امیر المومنین خود سوچ رہے تھے کہ مغیرہ بن شعبہ سے بعد میں بھی بات کروں گا اور کہوں گا کہ اس ٹیکس کو آپ تھوڑا کم کریں، جتنا ممکن ہو سکے تخفیف کریں اس پر. بہرحال اس طریقے سے یہ مدینے کے اندر اس کے بعد امیر المؤمنین کے لیے اپنے دل میں بغض و نفرت لیے ہوئے زندگی گزر بسر کرتا رہا. اس دوران انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کر دیا کہ کس طریقے سے امیر المؤمنین کو قتل کر سکتا ہے. ایک خنجر بنایا، خود مستری تھا، ماہر تھا. ایک خنجر بنایا 2 پھل والا، یعنی دونوں طرف سے کسی کو مارا جا سکے. اس کا جو ہینڈل تھا وہ بیچ میں تھا. اس کی جو صفت آئی ہے کہ جو ہینڈل تھا وہ بیچ میں تھا، بیچ میں پکڑ کر دونوں طرف سے لوگوں پر وار کیا جا سکے. یہاں تک کہ پہلے ہی امیر المؤمنین کو ایک مرتبہ دھمکی بھی دے چکا تھا. کس طرح کی دھمکی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزرے اور یہ کام کر رہا تھا. کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہ مجھے خبر ملی ہے تم ایسی چکی بنا سکتے ہو جو ہوا کے سہارے چل سکے اور گیہوں پیس سکے. اتنا ماہر تھا اس زمانے میں. دیکھیں ایسی ٹیکنالوجی وہ ایجاد کر چکا تھا. تو اس نے کیا جواب میں دیا کہ میں آپ کے لیے خصوصی چکی بناؤں گا جس کا چرچا پوری دنیا والے کریں گے. فوراً امیر المومنین نے اس کے لہجے سے اور اس کی زبان سے کہا لوگوں سے، صحابہ اکرام سے، کہ اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے. آپ لوگوں نے کچھ سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا. اس نے مجھے دھمکی دی ہے. کیا کہا اس نے؟ کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی تیار کروں گا جس کا چرچا پوری دنیا والے کریں گے. لوگوں کی زبانوں پر اس چکی کا بہت چرچا ہوگا. میں آپ کے لیے خصوصی طور پر تیار کرنے والا ہوں. تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مجھے دھمکی دی جان سے مارنے کی. تو یہ دھمکی پہلے دے چکا تھا. یہ پلاننگ کرتا رہا کہ کیسے امیر المؤمنین کو قتل کر سکتا ہے. جب حج سے فارغ ہو کر آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماہ ذی الحجہ کی ایک دم آخری راتیں تھی، اور کسی بھی مہینے کی آخری راتیں انتہائی کیا ہوتی ہیں؟ تاریک ہوتی ہیں، گھپ اندھیرا ایک دم. رات کو ہی جا کر مسجد میں چھپ گیا، مصلی کے قریب رات کو ہی جا کر یہ مسجد میں چھپ گیا. اس زمانے میں آج کی طرح لائٹیں نہیں تھی، روشنی کا انتظام نہیں تھا. اس طریقے سے وہ مسجد میں چھپا رہا یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا. ابھی نماز شروع ہی ہوئی تھی کہ اس نے جا کر امیر المؤمنین کو 3 مرتبہ اپنے اس خنجر سے وار کیا، جس میں سے ایک وار ایک دم بالکل ناف کے نیچے بڑا گہرا زخم لگایا. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً صحابہ اکرام سے کہا دونکم الکلب فإنہ قتلنی، اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے قتل کر ڈالا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ ایک مظلوم ظالم کو گالی دے سکتا ہے، اس بنا پر وہ گنہگار نہیں ہوگا. امیر المؤمنین نے کیا لفظ استعمال کیا اس کے لیے؟ کلب کا. دونکم الکلب، اس کتے کو پکڑو، فإنہ قد قتلنی، اس نے مجھے مار ڈالا. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک مظلوم اگر ظالم کو گالی دے تو اس بنا پر اس کو گنہگار نہیں سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر نماز چل رہی ہو تو نمازیوں کو کسی چیز کی خبر دی جا سکتی ہے. ابھی نماز تو جاری ہے نا، اور صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نمازی کو کسی چیز کی خبر دی جا سکتی نہیں دے سکتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی. تو اس سے پتا چلا کہ دوران نماز نمازیوں کو کسی چیز کی خبر دی جا سکتی ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی متعدد دلیلیں موجود ہیں حدیث رسول کے اندر. اس کی متعدد دلیلیں موجود ہیں کہ دوران نماز کسی کو نماز کی خبر دی جا سکتی ہے. جب تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام نے بیت المقدس کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ تبدیل ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو ایک صحابی کا گزر ہوا ایک مسجد کے سامنے سے، روایت کے اندر متعدد باتیں ہیں کہ یہ کون سی مسجد تھی، کسی میں مسجد قباء کا تذکرہ ہے، کسی میں مسجد بنی عمرو بن سلمہ کا تذکرہ ہے جسے آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، اور یہی مشہور ہے مسجد کہ مسجد قبلتین ہے، یعنی ایک ہی نماز کو دو قبلے کی طرف صحابہ اکرام نے پڑھا تھا، اس وجہ سے دو قبلوں والی مسجد اسے کہا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی کا گزر ہوا اس مسجد سے، دیکھا کہ ابھی بھی یہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں ہی کہا کہ آپ کو پتا نہیں قبلہ بدل چکا ہے، اب ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو چکا ہے۔ صحابہ اکرام نے نماز کی حالت میں ہی اپنا قبلہ بدل لیا۔ تو اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ اگر نماز جاری ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور ضرورت محسوس کرے کوئی شخص کہ اس شخص کو نماز کی حالت میں ہی کوئی خبر دی جائے، دے سکتا ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے، خصوصاً اگر نماز کی مصلحت سے متعلق کوئی چیز ہو، جیسے یہاں نماز کی مصلحت سے متعلق تھا، اس صحابی نے دوران نماز ان لوگوں کو خبر دی، اور کسی نے نہیں کہا کہ نماز کے دوران تم لوگوں نے خبر کیوں دی، نماز کے دوران تم نے خبر کیوں دی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو پتا چلا کہ نماز کے دوران کسی کو خبر دی جا سکتی ہے۔ اور متعدد واقعات ہیں، عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، جب انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا تھا، جب پورے قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے، قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو انہی کو امام بنایا اپنا۔ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے اور جو ان کا جبہ تھا چھوٹا تھا، جب سجدے میں جاتے تو پیچھے کی طرف سطر پوشی نہیں ہو پاتی تھی۔ ایک خاتون کا گزر ہوا تو نماز کی حالت میں اس خاتون نے کہا ان صحابہ اکرام سے، غطوا عنا استقارئکم، یہ آپ کے امام کی عزت کی حفاظت کریں ہم سے۔ تو نماز جاری تھی اور اس خاتون نے کہا، کسی نے نکیر نہیں کی کہ بعد میں تو کہہ سکتی تھی، نماز کے دوران آپ نے کیوں کہا؟ پتا چلا کہ یہ جائز ہے، اگر کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے کسی نمازی کو کوئی خبر دینے کی، دے سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ عام چیزوں کے بارے میں خبر نہ دے، ضرورت کے وقت بس یہ جائز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد اپنی جگہ پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ پر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ امام اگر اپنی نماز مکمل نہ کرا سکے تو دوران نماز ہی کسی کو اپنی جگہ پر کھڑی کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے نماز شروع کی تھی مقتدی بن کر، امام بن کر نہیں، دوران نماز اگر ضرورت پڑے تو امام ہونے کی نیت کر سکتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز شروع کی تھی مقتدی بن کر شروع کی تھی، امام بن کر، مقتدی بن کر، لیکن دوران نماز ان کو امام بننا پڑا۔ صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے، عمرو بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی فجر کی نماز پہلی رکعت میں اکثر و بیشتر سورہ یوسف کو یا سورہ نحل کو مکمل پڑھ ڈالتے تھے، سورہ یوسف کو یا سورہ نحل کو پڑھتے تھے۔ اور جب حدیث کے اندر کسی سورہ کے پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس سے مراد مکمل سورت ہے، آدھی سورت نہیں۔ جیسے کہ بعض ائمہ حضرات کیا کرتے ہیں، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ انسان پڑھتے ہیں چند آیتیں، تو چند آیتیں پڑھنے سے سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ اگر سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو مکمل سورت پڑھیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں پر مشقت ہوگی، بعض مقتدی حضرات کمزور ہیں، بیمار ہیں، خواتین آئی ہوئی ہیں نماز کے لیے اور ان کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جائے گا، تو کوئی بھی دوسری سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے کہیں سے بھی پڑھنا۔ لیکن سنت کی تطبیق دینا چاہتے ہیں تو مکمل سورت پڑھیں، ایسا نہیں کہ آدھی سورت پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں، اس سے سنت کی تطبیق نہیں ہوتی ہے۔ تو
یہ جو سورہ یوسف کی بات آئی ہے سورہ نحل کی، اس سے مراد مکمل سورت پڑھنا ہے۔ مکمل سورت پڑھنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے ذرا اندازہ لگائیں۔ سورہ یوسف کوئی چھوٹی سورت نہیں ہے، تقریباً 12 صفحے ہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی امام پڑھ دے تو پتہ چلے گا کہ اگلے دن وہ امام نہیں ہے، امام کی تبدیلی ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں ایک تو قرآن سے محبت اور انسیت تھی، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے تو سب کچھ بھول جاتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، تمہارے دل پاک ہوتے نا تو اللہ کے کلام سے تمہارا دل کبھی بھرتا نہیں، خواہش ہوتی کہ تلاوت ہوتی رہے، ہم سنتے رہیں، یہی کیفیت ہوتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا کہ والد محترم کو بخش دے، کسی دوسرے کو حکم دے۔ جن اسباب کی بنا پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی کہ والد محترم کو اپنی جگہ پر کھڑا نہ کریں، ان اسباب میں سے ایک سبب کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے، زاروں قطار رونے لگتے، کنٹرول اپنے اوپر سے ختم ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے کہا کہ کسی دوسرے کو امام بنائیں، اگر ان کو امام بنائیں تو لوگوں کو قرآن ہی نہیں سنا پائیں گے، روتے ہی رہیں گے قرآن کی جب تلاوت شروع کریں گے تو اس طرح اگر قرآن میں کوئی ڈوب جائے تو اسے احساس ہوگا؟ اسے احساس نہیں ہوگا۔ لیکن کسی کا دل گھر میں پڑا ہوا ہے، مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک ایک منٹ اس کے اوپر بھاری گزر رہا ہوگا، وہ صبر نہیں کر پائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل سورہ یوسف ختم کر دیتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غلس میں فجر کی نماز شروع کرتے، غلس میں یعنی جیسے ہی وقت داخل ہو، ابھی تاریکی ہے اور نماز شروع کر دے، کیونکہ اسفار میں اگر شروع کرتے اور مکمل سورہ یوسف پڑھیں تو سورج طلوع ہو جائے گا، وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام فجر کی نماز اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، وقت تھوڑا گزرنے کے بعد نہیں، جیسے کہ آج کل بعض مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم اجالا ہونے کے بعد فجر کی نماز شروع کرتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے، صحابہ اکرام کے عمل کے خلاف ہے۔ یہاں پر دیکھیں امام کی فقہ کو، امام کو فقیہ ہونا چاہیے۔ اسی مصلی پر صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، عادت بن چکی ہے طویل سے طویل نماز پڑھنے کی۔ اب ایک حادثہ ہو چکا ہے، امیر المؤمنین کو کسی نے زخمی کر دیا ہے۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ پر کھڑا کیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز مکمل کرائی تو کن سورتوں کی تلاوت کی؟ قرآن کی سب سے چھوٹی 2 سورتوں کا انتخاب کیا، انا اعطیناک الکوثر اور اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ 2 رکعات میں ان 2 سورتوں کو پڑھ کر نماز مکمل کی۔ تو یہاں کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ حالات کے حساب سے نماز کو طویل بھی ہونی چاہیے اور چھوٹی بھی ہونی چاہیے۔ اب اگر امیر المؤمنین کی عادت کے مطابق عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لمبی نماز پڑھاتے تو صحابہ اکرام فتنے میں مبتلا ہو جاتے کہ پتہ نہیں امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا ہے، کس وجہ سے انہوں نے نماز مکمل نہیں کی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے چھوٹی 2 سورتوں کا انتخاب کیا۔ تو اگر ضرورت پڑے کبھی تو فجر کی نماز میں سورۃ النصر پڑھ کر بھی آپ نماز ختم کر سکتے ہیں۔ کسی کو اگر ٹرین پکڑنے کی ضرورت ہو تو کیا کرے گا؟ وہ لمبی نماز پڑھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسے ضرورت ہے جلدی جانے کی۔ کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو چکا ہو تو لمبی نماز پڑھے گا، وہ جلدی جا کے اپنے حالات کو سدھارے۔ تو حالات کے اعتبار سے نماز کو طویل کرنا، مختصر کرنا یہ بالکل جائز ہے اور امام کو فقیہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مدینے کیا کہتے ہیں کہ عمرے سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے، جامعہ اسلامیہ کے طلبہ، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعرات کی رات ہم نے عمرہ کیا اور فجر سے پہلے ہی نکل چکے مکہ سے۔
تاکہ جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے مدینہ پہنچ جائیں۔ ہمارا ہی ایک ساتھی ایک پیٹرول پمپ میں ہم لوگ کھڑے ہوئے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، آگے بڑھا، ہم سب کے سب مسافر ہیں، اوپر سے عمرہ کر کے تھکے ہوئے، اس نے پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ مکمل اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان مکمل پڑھ ڈالی۔ اب کہیں کہ ایک سفر کی حالت میں اوپر سے تھکے ہوئی، اب وہ سنت کی تطبیق دینا چاہتا، جب نماز ختم ہوئی تو جتنے تھے سب نے اس کو ڈانٹا۔ تو یہ امام کو فقیہ ہونا چاہیے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک قصہ بیان کیا درس کے دوران کہ ایک شخص نے فجر کی نماز میں مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی۔ کیا حالت ہوئی ہوگی مقتدیوں کی، سمجھ سکتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو اس کے بعد لوگوں کے درمیان اعلان کر رہا ہے کہ میں بھول گیا تھا، بغیر وضو کے میں نے نماز پڑھا دی ہے، آپ لوگ اپنی نماز دہرا لیں۔ اتنی لمبی نماز پڑھنے کے بعد اگر کہا جائے کہ نماز دہرا لیں، آپ لوگوں کی نماز ہوئی نہیں تو کتنا غصہ چڑھے گا۔ تو مقتدیوں میں سے کوئی آ کے اچھی طرح پٹائی کر دی۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ شاید ایسے موقع پر پٹائی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام کو فقیہ ہونا چاہیے، مقتدیوں کی حالت کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام دیکھیں کہ اسی مصلی پر جب کھڑے ہوئے تو قرآن کے سب سے چھوٹی 2 سورتوں کا انتخاب کیا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی کھڑا نہیں کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ چکے تھے۔ یہ شرف حاصل ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے۔ ایک بار ہجرت نہیں کی، انہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، حبشہ کی طرف بھی، مدینے کی طرف بھی۔ جتنے غزوات میں اللہ کے رسول شریک رہے، تمام غزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک تھے۔ بے شمار مناقب و فضائل ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انشاءاللہ ایک مستقل درس میں ان کی سیرت تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ جب کہا امیر المؤمنین نے کہ اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے قتل کر ڈالا، تو صحابہ اکرام نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ بھاگتے ہوئے جو بھی راستے میں ملا اس پر خنجر کا وار کرتا گیا، اور اس طرح سے 13 صحابہ اکرام پر اس نے خنجر کا وار کیا، جن میں سے 7 وہیں کے وہیں شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری کے اندر 7 صحابہ اکرام کی شہادت کی بات ہے، اور کل 13 لوگوں پر اس نے وار کیا تھا۔ ایک صحابی نے اپنا برنس اس پر پھینکا۔ برنس کسے کہتے ہیں؟ ایک لباس ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے شاید ویڈیوز وغیرہ میں، ٹوپی جو ہوتی ہے اس کی وہ جبے کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے، اور اسے جب ضرورت نہیں رہتی پیچھے کی طرف پھینک دیتے ہیں، جب ضرورت رہے تو پھر پہن لیتے ہیں۔ جیسے سردی کے موسم میں جیکٹ وغیرہ آتے ہیں نا، ٹوپی لگی رہتی ہے ساتھ میں، تو اسی طرح جبے کے ساتھ وہ ٹوپی لگی رہتی ہے، اس کو برنس کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے اپنا برنس اس پر پھینکا پکڑنے کے لیے، اور جا کر اس پر وہ پھنس گیا، جس وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں پکڑا جا چکا ہوں، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو خود اسی خنجر سے خودکشی کر لی، خود سے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ صحابہ اکرام جلدی نماز سے فارغ ہوئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے گئے۔ جا کر تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور یہ فجر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے۔ بے ہوش ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام ہوش میں لانے کی ان کو کوشش کرتے رہے، خصوصاً جب ایک دم اسفار ہو گیا اور فجر کی نماز کا وقت بالکل ختم ہونے کی طرف آیا، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ وقت ایک دم نکلا جا رہا ہے فجر کی نماز کا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ابھی بھی باقی ہے، فجر کی نماز وہ مکمل نہیں کر پائے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کوشش شروع کی، آواز دی، کافی کوشش کی، لیکن
کوئی حرکت نہیں. کسی نے کہا, کسی طرف سے آواز آئی کہ نماز کی یاد دلائیں, اگر کچھ بھی رمق ہوگی تو فوراً حرکت کریں گے. یہ نماز کا جو معاملہ ہے نا, اتنا محبوب عمل تھا. تو کسی نے کہا امیر المومنین نماز کا وقت بالکل ختم ہونے کو ہے, فوراً جسم میں حرکت ہوئی. اور اس حالت میں کہہ رہے ہیں نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, کہ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو اسلام کے اندر اس کا ذرہ برابر کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. اس حالت میں بھی نماز ادا کروں گا میں. اور فوراً پانی منگایا, وضو کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عقل اگر زائل ہو جائے, کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی وضو سے نماز نہیں پڑھی انہوں نے, پانی منگایا, دوبارہ وضو کیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے, عقل زائل ہو جائے, مثلا کوئی سو گیا تو اس کے پاس عقل رہتی ہے, اسے کچھ پتہ نہیں رہتا کہ آس پاس کیا کچھ چل رہا ہے, تو اسے نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے پانی منگایا, وضو کیا اور گھر میں ہی نماز ادا کی, دوبارہ مسجد نہیں گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت گھر میں فرض نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے یہ. خصوصاً اگر مسجد میں جماعت ختم ہو چکی ہو تو فرض نماز گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں, بلکہ با جماعت بھی اگر ادا کرنا چاہے تو کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے بھی یہ عمل ثابت ہے. کوفہ کی ایک مسجد میں اپنے دو مشہور شاگردوں کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد گئے, علقمہ اور اسود. یہ دونوں جلیل القدر ان کے شاگرد ہیں. جیسے مسجد میں پہنچے دیکھا کہ جماعت ختم ہو چکی, تو مسجد میں انہوں نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی, ان دونوں کو اپنے گھر لے آئے اور گھر میں آ کر ایک کو اپنے دائیں جانب ایک کو بائیں جانب کھڑا کیا اور جماعت کے ساتھ انہوں نے یہ نماز ادا کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر جماعت ختم ہو چکی ہو مسجد میں, کوئی کوشش کر رہا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی, نہیں پڑھ سکا, جماعت ختم ہو گئی, تو گھر میں اس فرض نماز کو پڑھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے بعض ساتھیوں نے بیان کیا, استاد محترم شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ کے تعلق سے ایک دن کا معاملہ ہے. آ رہے تھے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے, جیسے ہی پہنچے گیٹ کی طرف اور امام نے سلام پھیر دی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ کو کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہوئی ہے نماز کے لیے. اللہ عالم مسجد نبوی کا یہ معاملہ تھا یا کسی دوسری مسجد کا معاملہ تھا, مجھے شک ہو رہا تھوڑا سا. بہرحال اور مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئی ہے, واپس گئے اور گھر میں جا کر انہوں نے وہ نماز ادا کی. تو اللہ کے رسول سے بھی یہ ثابت ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے بھی یہ ثابت ہے, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. جب ان کو خنجر مارا گیا تو یہ نہیں کہا کہ دوبارہ مجھے مسجد لے چلے, مسجد میں جا کے اس نماز کو ادا کروں گا, بلکہ گھر میں ہی انہوں نے وہ نماز ادا کی. البتہ ایک مسئلے کی طرف اور تنبیہ کر دوں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علقمہ اور اسود کو دائیں اور بائیں جانب کھڑا کیا تھا, ان کو اس مسئلے کے بارے میں نئے حکم کا علم نہیں تھا. یہ پہلا حکم تھا شریعت کی طرف سے کہ اگر 3 لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بیچ میں کھڑے ہوں گے, مقتدی ایک دائیں ایک بائیں جانب کھڑے ہوں گے. یہ پہلا حکم تھا, لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا. دوسرے صحابہ اکرام کو اس مسئلے کے بارے میں دوسرے مسئلے کا بھی علم تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا. چونکہ دوسرے صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ ایسے موقع پر امام کو آگے بڑھنا چاہیے, امام اکیلے رہیں گے آگے اور مقتدی حضرات کیا رہیں گے, پیچھے رہیں گے. اگر کہیں پر جگہ نہ ہو آگے بڑھنے کی, پیچھے ہٹنے کی, تو ایسے موقع پر کھڑے ہو سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جگہ موجود ہو تو مقتدی کیا کریں گے, پیچھے رہیں گے. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں نماز ختم ہو جاتی ہے, کوئی ایک شخص آیا, اس نے نماز شروع کی, پھر دوسرا شخص آیا, اس کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا, تیسرا شخص جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے, پھر امام کو بیچ میں رکھ کر دوسری جانب کھڑا ہو جاتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. تیسرے شخص کو کیا چاہیے کہ وہ یا تو امام کو امام خود چلے جائیں آگے اور یہ مقتدی حضرات دونوں ان کے پیچھے ہو جائے,
یا اس مقتدی کو پیچھے کھینچ لیں اشارہ کر کے اور یہ پیچھے آ جائے اور امام اکیلے رہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ ایک دائیں اور ایک بائیں جانب کھڑے ہو جائیں. الا کہ اگر تشہد کی حالت میں ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے پیچھے بڑھنا مشکل ہے، اور وہ بھی اگر آخری تشہد ہو، انتظار کرے تو کیا ہو جائے گی؟ نماز ختم ہو جائے گی. ایسی صورت میں وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے گا. ایک مقتدی پہلے سے موجود ہے، اس مقتدی کے بغل میں وہ چلا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کی جگہ امام کے دائیں جانب بیان کی ہے، بائیں جانب نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا. وہ رات کو کیا ہوئے؟ اللہ کے رسول کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. نماز کی حالت میں اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ان کو پیچھے سے دائیں جانب میں کھڑا کر دیا. تو مقتدی کی جگہ امام کے دائیں جانب ہے، بائیں جانب نہیں. جگہ نہ ہو تو پھر بائیں جانب کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نماز ادا کی اور ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ پوچھا کہ جا کر پتہ کرو کس نے مجھے قتل کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، کہا کہ میں پتہ کر کے آتا ہوں، تحقیق کر کے آتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ کسی چیز کی خبر دینے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے. سنی سنائی خبر پر اسے فارورڈ کرنا اور شیئر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کو یقین ہو اسی خبر کو آگے پہنچائیں، یقین نہیں ہے خاموش رہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکلے. پھر واپس آنے کے بعد کہا کہ اسی بڑھئی نے، اسی مجوسی نے آپ کو قتل کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا. اللہ تیرا شکر ہے کسی ایسے شخص نے مجھے قتل نہیں کیا جس نے تیرے لیے سجدہ کیا ہو. یعنی کسی مسلمان کے ہاتھ میرا قتل نہیں ہوا، اس پر اللہ تیرا شکریہ ہے. کیونکہ اگر یہ مسلمان ہوتا تو اللہ رب العالمین کے یہاں کیس پہنچتا، مقدمہ ہوتا. اور کوئی مسلمان ہمارے جرم کی وجہ سے، ہمارے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے سزا بھوگتے، یہ پسند نہیں تھا صحابہ کرام کو. اس لیے جب سنا کہ یہ مسلمان نہیں تھا قاتل، غیر مسلم تھا، تو اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں مارا گیا. فوراً ڈاکٹروں کو بلایا گیا. امیر المؤمنین کو سب سے پہلے نبیذ دی گئی. کھانے کے بعد، پینے کے بعد ایک دم اسی طرح سے وہ نبیذ پیٹ کے راستے سے جہاں خنجر سے وار کیا تھا اس مجوسی نے، وہاں سے پورا نکل گیا. نبیذ کا رنگ تھوڑا کیا ہوتا ہے؟ لال اور کالے کی طرح ہوتا ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ خون ہے اور کسی نے کہا کہ یہ نبیذ ہے. یعنی اگر خون ہے تو خون تو پہلے سے نکل رہا تھا، لیکن اگر نبیذ پیے ہیں اور وہی جسم سے باہر نکل گیا، اس کا مطلب کہ اندر کی آنتیں تمام کی تمام کٹ چکی ہیں، اب بچنا ناممکن ہے. تو پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ دودھ لایا جائے. اس سے بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ وہ خون نکل رہا ہے یا جو کچھ پینے کے لیے دیا جائے وہ پیٹ میں باقی نہیں رہا، پورا نکل جا رہا. جیسے دودھ پیا تو بالکل وہ دودھ پورا باہر نکل گیا. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ امیر المؤمنین اب آپ وصیت کریں. صاف صاف بیان کر دیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کو ایک مریض کو سچی خبر دینی چاہیے. ڈاکٹروں نے بالکل سچی خبر دی کہ اب آپ کے بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے اب آپ وصیت کریں. جہاں سے جس نے یہ خبر سنی پورے مدینے کے اندر ہڑکم مچ گیا. یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اہل مدینے پر اس سے بڑی مصیبت آج تک نہیں آئی تھی اللہ کے رسول کی وفات کے بعد. اتنی بڑی مصیبت، جہاں گئے صحابہ کرام ہر ایک کو روتے بلکتے ہوئے پایا. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر کہا کہ سب سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت طلب کریں کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں
مجھے دفن ہونے کی اجازت دیں، کیونکہ یہ ان کی ملکیت میں جگہ تھی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے حجرے میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ جب گئے تو پھر کہا کہ جب جانا تو ام المؤمنین سے کہنا کہ عمر بن خطاب نے مجھے بھیجا ہے اور اجازت طلب کی ہے، یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین کی طرف سے میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے اس عہدے اور منصب کی وجہ سے وہ اجازت دے دیں اور دل سے راضی نہ ہو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ایک انسان کو عہدے اور منصب کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ امیر المؤمنین ہیں، اس کے باوجود کہا کہ فَإِنِّي لَسْتُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ أَمِيرًا، آج میں لوگوں کا امیر المؤمنین نہیں ہوں۔ بالکل عام شخص کی طرح جا کے ان سے اجازت طلب کرنا۔ گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر سلام کیا، اجازت طلب کی اندر آنے کی، بات کرنے کے لیے۔ دیکھا کہ امیر المؤمنین کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے ہی خبر پہنچ چکی ہے کہ امیر المؤمنین کو خنجر مار دیا گیا ہے۔ جا کے دیکھتے ہیں کہ زارو قطار رو رہی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر سے زارو قطار رو رہی ہیں۔ جا کر کہا کہ عمر بن خطاب نے اجازت طلب کی ہے ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول کے بغل میں دفن ہونے کی۔ کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کر رکھی تھی، میری خواہش تھی کہ اللہ کے رسول اور والد محترم کے بغل میں میری قبر ہو، لیکن آج میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں اور ان کے لیے یہ جگہ میں وقف کر دیتی ہوں، ہبہ کر دیتی ہوں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اس جگہ پر اس حجرے میں صرف 3 ہی قبروں کی گنجائش تھی۔ اگر اس سے زیادہ کی گنجائش ہوتی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہتی کہ میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں، ان کی قبر کے بعد بھی جگہ باقی رکھتی، وہاں پر مجھے دفن کرتے، وصیت کر سکتی تھی، لیکن کہا کہ اپنے اوپر میں ان کو ترجیح دیتی ہوں، اور یہ جگہ انہوں نے امیر المؤمنین کے لیے ہبہ کر دی۔ بعد لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے، ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بغل میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قبر ہوگی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا یا نہیں سنا، یہ بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا کہ اس جگہ پر جب لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے قبر رسول کی، وہ پوچھتے بھی تھے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قبر ہوگی نا؟ تو پہلی بات کہ کس کی وفات کہاں ہوگی اور کہاں کس کی قبر ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ غیب کی چیز ہے۔ اگر ہمیں کتاب و سنت میں خبر دی گئی ہو تو ہم بتا سکتے ہیں، اپنی طرف سے کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ کس کی وفات کہاں ہوگی اور کہاں پر قبر ہوگی، کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ انسان اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا، کسی دوسرے کے بارے میں کیا کہے گا؟ الا کہ قرآن و حدیث کے اندر دلیل موجود ہو تو ہم آمنا صدقنا کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے احادیث موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بعض احادیث موجود ہیں کہ حجرے عائشہ میں اللہ کے رسول ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دفن کیا جائے گا۔ احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تمام کی تمام روایتیں ضعیف سند سے موجود ہیں۔ اور یہاں صحیح بخاری کی روایت کے اندر کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتی ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جگہ تھی نہیں، اور اس لیے 3 قبروں کے بعد اور ایک قبر کی گنجائش ہو ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر 3 ہی قبریں ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 2 محبوب ساتھیوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المؤمنین نے اجازت دے دی۔ جیسے واپس آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہے صحابہ کرام سے، عبداللہ واپس آئے نہیں آئے؟ ادھر دل لٹکا ہوا ہے کہ ام المؤمنین کی طرف سے اجازت ملتی یا نہیں ملتی، بار بار سوال کر رہے ہیں، عبداللہ واپس آئے نہیں آئے؟ جیسے ہی عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر واپس آ گئے۔ کہا کہ مجھے اوپر بیٹھائیں، اٹھا کے بیٹھائیں۔ سوئے ہوئے تھے، ان کو ٹیک لگا کر بیٹھایا گیا اور کہا کہ کیا خبر لائے ہو؟ کہا کہ ام المؤمنین اجازت دے دی ہے۔
کہا کہ اس موقع پر اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں تھی میری، سب سے بڑی یہی خواہش تھی کہ کاش کہ مجھے اللہ کے رسول کے بغل میں اور ابوبکر صدیق کے بغل میں جگہ مل جائے دفن ہونے کی، یہ سب سے بڑی میری خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ اس کے بعد کہا، وصیت کی کہ جب وفات ہو جائے جنازے کو لے کر جانا اور اندر داخل کرنے سے پہلے دوبارہ ام المومنین سے اجازت طلب کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں اور مارے شرم و حیا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہو، لیکن حقیقت میں اجازت نہ دینا چاہتی ہوں، اس لیے دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو داخل کرنا، اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے قبرستان میں آ کر مجھے دفن کر دینا، جہاں پر صحابہ کرام کی قبریں تھی بقیع الغرقد میں، وہاں پر آ کے دفن کر دینا۔ پھر وفات ہوئی، اسی وصیت پر عمل کیا، ام المؤمنین سے دوبارہ اجازت طلب کی، اجازت ملی، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن کیا گیا۔ جو لوگ زیارت کر چکے ہیں قبر رسول کی، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر 3 سوراخ ہیں، جالیوں میں 3 سوراخ ہیں، ایک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، دوسرے پر ابو بکر صدیق کا، اور تیسرے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبریں اس طرح ہے، پہلی قبر اس طرح ہے، دوسری قبر اس طرح، اور تیسری قبر اس طرح۔ یہ حقیقت کے خلاف ہے، اس طرح نہیں ہے قبریں۔ پہلی قبر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اس طرح ہے، اور پھر ان کے جسٹ پیچھے، جیسے یہاں سے آپ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، یہاں سے آپ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور اس کے جسٹ پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پاس ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا ہے وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے، پیچھے، بغل میں نہیں، پیچھے طرف۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر وہاں پر ہے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 قبریں ہیں، یہی روایت کے اندر ثابت ہے۔ آج کی تاریخ میں اپنی آنکھوں سے کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا، 1 2 نہیں، کئی دیواریں ہیں اور ان میں کوئی سوراخ تک نہیں ہے، کوئی کھڑکی ہو، کوئی دروازہ ہو تو بہت دور کی بات ہے، سوئی داخل کرنے کے لیے کوئی سوراخ تک نہیں ہے۔ بادشاہ وقت بھی چاہے، ملک سلمان بھی چاہے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی قبر کو نہیں دیکھ سکتے، الا کہ توڑ کر داخل ہو۔ لیکن جو صورت ابھی ہے قبر کی، کوئی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے باوجود لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آج مارکیٹ میں 1 2 نہیں، سینکڑوں ہزاروں قبر رسول کی تصویریں بک رہی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض یورپ ممالک سے آنے والے بتاتے ہیں کہ ان ممالک میں بعض لوگ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اس طرح لوگوں سے جھوٹا دعویٰ کر کے حرام مال کماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کیمرے سے اللہ کے رسول کی قبر کی یہ تصویر لی ہے، اور ہزاروں ڈالر میں بیچتے ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کے دین و ایمان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں، سودا کرتے ہیں۔ بعض لوگ آپ دیکھیں گے ہوں گے مارکیٹ میں کچھ تصویریں ملتی ہیں قبر رسول کی، ایک دم لمبی سی قبر ہے، 10-20 میٹر ہوگی۔ اللہ کے رسول اتنے لمبے تھے؟ یہ سب جھوٹی تصویریں ہیں، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے آج کی تاریخ میں قبر رسول کو دیکھ لے کہ کس حالت میں۔ جو روایت کے اندر موجود ہے بس ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ صحابہ کرام اس قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے، بسا اوقات خصوصاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ جب مدینے سے باہر جاتے یا مدینے کے اندر داخل ہوتے باہر سے، تو اللہ کے رسول کے پاس، ابو بکر صدیق کے پاس اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے سلام پیش کرنے کے لیے۔ مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن نماز پڑھ کے نکل جاتے، زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ بار بار یہ جو بعض حجاج جاتے ہیں، معتمرین جاتے ہیں اور قبر رسول کی زیارت کرتے رہتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا۔
قبر ایک دم بالکل عام قبر کی طرح ہے، اس میں کوئی تعمیر نہیں ہے، ایک دم عام قبر کی طرح۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی، اسی تعلیم کے مطابق انہوں نے اللہ کے رسول کو دفن کیا تھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے۔ اس کے بعد لوگوں نے جب وصیت کی، ڈاکٹروں نے جب کہا کہ امیر المومنین آپ وصیت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بہت ساری وصیتیں کی، لوگوں کا آنا جاری رہا، جس نے بھی خبر سنی سب آئے امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے۔ آپ کی لخت جگر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کو جب خبر ملی، وہ بھی آئیں، اور کس طرح کا معاملہ ہوا، کس طرح زار و قطار روتی رہی، اور اس سے کیا کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان تمام مسائل کو تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، خصوصاً جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر وصیت کی تھی، اور سب سے اہم وصیت خلافت کے مسئلے کو لے کر، جس کے بارے میں بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کو مطعون کیا جاتا ہے، خصوصاً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ بعد میں جو انہوں نے وصیت کی اور صحابہ کرام نے آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریف کے لیے جو کلمات کہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ اللہ رب العالمین ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور ان کے ساتھ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔